بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی یزیدی کردار واقعہ کربلا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے، سبھی کو دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ملتا ہے جس کا دعویٰ تھا کہ وہ کربلا میں شہنشاہ دو جہاں کے نواسے جنتی سردار حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت میں ملوث تھا اور یزیدی فوج کا کرتا دھرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ امن و سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ ناظرین گرامی، 6,000 سپاہی جو کربلا میں یزیدی فوج میں شامل تھے، ان کو قتل کرنے والا مختار سقفی تھا، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک واقعہ کربلا برپا کرنے والا ایک بھی سپاہی زندہ ہے تو مختار اپنے خیمے میں آرام دہ نیند نہ سوئے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی بچیں گے ان میں سے بہت سے اندھے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے بہت ہی بدصورت ہو گئے، ان کی پہچان تک نہ ہوتی تھی، کچھ لوگ شدید پیاس اور بھوک سے مر گئے تھے۔ اس طرح ہر کوئی طرح طرح کے مصائب سے تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ حضرت علامہ جوزی نے سعدی سے نقل کیا ہے کہ میدان کربلا میں ایک آدمی نے مجھے دعوت دی، وہاں بہت سے لوگ شامل تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے، وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو بھی یزیدی سیدنا حضرت حسین کے لشکر کو شہید کرنے میں ملوث تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص میزبان تھا، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی یزیدی فوج میں شامل تھا، میں تو آپ سب کے سامنے زندہ اور بالکل تندرست بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جب رات کا سما ہوا تھا، یہ آدمی اپنے چراغ کو درست کرنے کے لیے اٹھا، اچانک ہوا چلی اور آگ لگ گئی اور آگ نے اس کے جسم کو راکھ بنا کر رکھ دیا۔ سعدی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے دوسرے دن اس بندے کی آنکھوں سے یہ حالت دیکھی تھی، آگ نے اس یزیدی بندے کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ اسوہ حسینی روایت موجود ہے کہ ابن زیادہ کی فوج میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈال کر گھومتا پھرتا تھا۔ وہ بندہ بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ جب لوگوں نے چند روز کے بعد اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی سیاہ پڑ گیا تھا، لوگوں سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس بندے سے دریافت کیا، تو بہت ہی حسین و جمیل ہوا کرتا تھا، تیرے رنگ کو کیا ہوا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ جس روز میں نے نواز رسول کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا، اسی دن سے میرے پاس جو بندے آتے ہیں وہ مجھے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں بڑی مشکل میں سے اس آگ سے جان بچا کر بھاگتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جس دن سے بدبختوں والی حرکت کی ہے میرا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا ہے۔ ایک مقام پر بہت لوگ بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جس نے بھی حضرت حسین کو میدان کربلا میں تھوڑی سی بھی تکلیف دی تھی تو اللہ نے اس بندے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک بوڑھا اٹھ کر کہنے لگا، یہ سب سنی سنی باتیں ہیں، میں بھی تو شمر کی فوج میں تھا لیکن بالکل تندرست بیٹھا ہوں، اتنے میں ایک سانپ آیا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف اس بوڑھے کے منہ میں داخل ہوا اور اس کی پخانہ والی جگہ سے باہر نکل گیا۔ بوڑھے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے ایک شخص اندھا ہو گیا۔ جب اس شخص کو کسی نے پوچھا کہ اے بوڑھے انسان، تیری آنکھوں کے بنا کس طرح سے چلی گئی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں آ کے دو جہاں کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار پکڑی ہوئی تھی، آپ نے 10 لوگوں کے سر جو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں شامل تھے پکڑے ہوئے تھے، میں بھی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ میری طرف پڑی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چمکتی ہوئی تلوار کی نوک کو میری آنکھوں میں مارا، جس کی وجہ سے میری بینائی جاتی رہی۔ روایت میں ہے کہ یزیدی لشکر میں سے جس بندے نے علی اصغر کے جسم پر تیر چلایا تھا، وہ بندہ ایسی دردناک بیماری میں مبتلا ہوا تھا کہ اس کو چین نہیں آتا تھا، کبھی اس کے گھر والے اس کو آگ سے جلا کر گرمائش دیتے تھے اور ہوا دے کر اس کی ٹھنڈک پہنچاتے تھے، اس کو ذرا برابر بھی سکون نہیں ہوتا تھا، اس کو پیاس بہت لگتی تھی کہ اس کو مشکوں کی مشکیں پانی پلا دیا جاتا تھا کہ اس کی پیاس کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی، یہاں تک کہ وہ پھر بھی پانی پانی کرتا رہتا تھا۔ اس بندے کو اتنا پانی پلایا گیا کہ اس کا پیٹ ہی پانی پی پی کر پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو دردناک موت ہو گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک بندہ میرے پاس دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتا تھا، اس کے چہرے اور منہ سے بہت ہی بدبو آتی تھی جو کہ کسی سے بھی برداشت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز میں نے اس بندے سے دریافت کیا کہ تمہارے منہ سے اتنی گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ اس نے کہا، میدان کربلا میں پانی کا پہرا دے رہا تھا کہ مولا حسین یہاں سے پانی نہ بھر کر لے جائیں۔ اس بندے نے کہا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بہت ہی پیاسا ہوں، مجھے بہت ہی پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ذلیل ہو رہا ہوں لیکن مجھے کہیں بھی پانی نہیں مل رہا۔ اچانک میری نظر حوض کوثر پر پڑی، اس کے کنارے حضور کریم، حضرت علی فاطمہ، حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ صحابہ کرام پیاسوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے بھی حوض کوثر کی پانی پلا دیا جائے۔ ان لوگوں نے حضور اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے سیدنا حسین کے ننھے اور پیاسے بچوں تک کو پانی نہیں پلایا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد آقا دو جہاں نے حکم دیا کہ اس بندے کو قطران پلا دیا جائے۔
میں نے خواب میں قطران پیا تھا، میری اچانک آنکھ کھل گئی تو میرے منہ سے اسی دن سے بدبو آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں جو کچھ بھی کھاتا ہوں وہ قطران بن جاتا ہے۔ قطران کی وجہ سے مجھے بہت ہی بدبو آتی ہے، یہ وجہ ہے کہ لوگ میرے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے اس بندے کو کہا کہ آج کے بعد میرے پاس مت آنا۔ میں نے چند دن کے بعد سنا کہ یہ بندہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے اس دنیا میں سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھایا تھا، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچ سکا تھا اور بہت ہی بری موت مرا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبوب لوگوں سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔